بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، آج بڑا اہم دن اور سیاست کے حوالے سے بڑا اہم دن، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ احتجاج کی سیاست ہو رہی تھی، دھرنوں کی سیاست، دھینگا مشتی، مار کٹائی، جلاؤ گھیراؤ، یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ اور اب دوسری طرف آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے رخ کیا ہے پارلیمنٹ کا۔ گو کہ وہ پہلے اعلان کر چکی تھی کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنے مدعے کو اٹھائیں گے اور اپنے مسئلے کو اٹھائیں گے، لیکن آج جو پارلیمنٹ پہنچی ہے پاکستان تحریک انصاف، گو کہ وہاں پر کچھ بڑی ایسی تقاریر بھی ہوئیں جس میں آواز بھی بھرا گئی، خاص کر بیرسٹر گوہر خان صاحب۔ ایک طرف وہ انصاف تو مانگ رہے ہیں، اسی ایوان سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی جو دھول ہے اسے بیٹھنا چاہیے۔ تو آغاز یہیں سے کریں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں تقریر، اس کی کچھ جو جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، کیا فرما رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب آپ؟ بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی جو دھول ہے وہ بیٹھنی چاہیے۔ اگر آپ کمیشن نہیں بناتے، آپ لوگوں کا نہیں کرتے، تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے۔ اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا، ان میں سے کسی کے پاس ویپن نہیں ہے۔ بھٹو کا دیکھا، 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا تھا۔ اب وقت ہے جناب اسپیکر، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں، یہ ایوان ہمیں وہ انصاف دے دے۔ خواجہ صاحب، آپ کے تجربے سے ہم پیدا لینا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ میری عمر سے زیادہ آپ اس ایوان میں رہے ہیں، آپ کو یہ زیب دیتا ہے ایز اے لیڈر آپ یہ کہتے ہیں کہ گولی تو چلی نہیں ہے، وہ بندے مرے ہیں، ہم اپنے خاندان کے خاندان اجاڑ کر کے رکھ چکے ہیں، ہم پختونوں کا کارڈ نہیں کھیلتے۔ شامی صاحب، کتنا خوش آئند ہے یہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات کا جو ہے وہ بھی آغاز ہو گیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ جی ہاں، اس کا اعلان عمر ایوب صاحب نے بھی کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اعلان ایسے کر رہے تھے جیسے دھمکی دے رہے ہیں۔ اچھا، یعنی مذاکرات کا جیسے حکم جاری کر رہے ہیں کہ آؤ کرو مذاکرات، نہیں، یعنی حکم، ہاں، دعوت نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے کمیٹی مقرر کر دی ہے، مذاکرات کی اہمیت کا احساس کیا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے، دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ تو 2 متحارب ممالک ہیں، ان کے درمیان بھی ہوتے ہیں، جنگوں کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یورپ میں یہ جرمنی، فرانس، انگلینڈ، برطانیہ، اٹلی اور یہ آپ کا روس، ان کے درمیان کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اور کتنا خون بہا ہے، تاریخ میں دیکھیں آپ۔ بالکل، لیکن بالآخر اب وہ اکثر ممالک شیر و شکر ہیں، یورپی یونین بنا چکے ہیں، برطانیہ سے بھی ان کے تعلقات جو ہے نارمل ہیں، روس سے بھی ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان اور بھارت میں پہلی جنگ ہوئی 1965 کی، اس کے بعد جب سیز فائر ہوا، سلامتی کونسل نے مداخلت کی اور جنگ بن گئی، تو سوویت یونین کے وزیر اعظم تھے کوسیجن، ان کی دعوت پر صدر ایوب خان اور وزیر اعظم لال بہادر شاستری اکٹھے ہوئے تاشقند میں، اور اعلان تاشقند جو ہے وہ کیا، اس پہ دستخط کیے، تاشقند ڈیکلیریشن، اور وہیں تاشقند میں ہی لال بہادر شاستری کا دورہ بڑا دل کا، ان کو انتقال ہو گیا۔ اب اس سے یعنی کہا جاتا ہے کہ بھارت میں کہا جاتا ہے، ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ اعلان تاشقند جب ان کو حاصل نہیں ہو سکتی مراد، ان کو صدمہ پہنچا، برداشت نہیں کر سکے، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ خوشی سے جب انہوں نے ایوب خان جو ہے ان کو مجبور کر دیا مفاہمت پر، تو خوشی سے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ صحیح، لیکن یہ تو اپنی اپنی تشریح اور تعبیر ہے۔ اور اسی جگہ تاشقند میں ہی بھٹو صاحب نے جو تصویر کھنچوائی
وہ منہ بسور کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہی تصویر جو ہے ان کی سیاست کی آئندہ کی بنیاد پڑ گئی. اور انہوں نے کہا کہ سودا ہو گیا ہے اور بلی جو ہے تاشقند میں اس کو میں نکالوں گا تھیلے سے باہر. وہ تو نہیں نکلی. لیکن بہرحال جنگ کے بعد فوجیں واپس گئیں اور ایک نئے تعلقات جو ہیں ان کی شروعات ہوئی. اور 1971 کے بعد جبکہ مشرقی پاکستان میں ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا اور بھارتی فوجوں کی مداخلت کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش کا قیام ممکن ہوا وہاں. اور پاکستانی فوج جو ہے اس کے جو سپاہی ہیں جوان ہیں ان کو سرنڈر کرنا پڑا. پھر بھارت میں قید رکھا گیا ان کو. ٹھیک. اور ان کو چھڑانے کے لیے بھٹو صاحب اور مفاہمت کی بنیاد رکھنے کے لیے پھر بھٹو صاحب شملہ گئے اور معاہدہ شملہ ہوا. تو یہ یعنی جنگیں جو ہیں دشمن ممالک متحارب ممالک جب جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو ایک ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ انہیں بیٹھنا چاہیے, معاملہ طے کرنے چاہیے, ایک دوسروں کی غلطیاں جو ہیں ان سے درگزر کرنا چاہیے اور مستقبل جو ہے اس کا راستہ کشادہ کرنا چاہیے. صحیح. تو بانی پی ٹی آئی نے جو بھی سیاست اختیار کی ہے اپنی وزارت عظمیٰ جانے کے بعد اور ان کے خلاف جو قرارداد عدم اعتماد منظور ہوئی اس کے بعد اس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. مسلسل سڑکوں پہ رہے ہیں, 2 حکومتیں اپنی ختم کی ہیں 2 صوبوں میں اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی تاریخ پر جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق وہ انتخابات حاصل نہیں کر سکے. پھر یہ کہ اس میں 9 مئی ہوا, مختلف شہروں میں متعدد تنصیبات پر حملے ہوئے, فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اور اب اس کا جو نقصان ہوا ہماری سیاست کو نقصان ہوا, پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور قومی ادارے جو ہیں اور فوجی تنصیبات جو ہیں ان کے وہ مقابل کھڑے ہو گئے اور آج بھی درجنوں لوگ جو ہے اس پاداش میں گرفتار ہیں. جی ہاں. آج آیا نا کہ آج ہی خبر آئی شاید کہ وہ کچھ لوگ جو ہے تفتیش میں بری و ذمہ قرار پائے ہیں. جی سر. اور ایک خبر یہ بھی آئی کہ ہماری جو ہاجرہ نیازی ہیں, حسان نیازی کی, حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بیٹی اور حسان نیازی کی جو ہمشیرہ ہیں ان کو بری قرار نہیں دیا گیا, بری ذمہ. تو میں نے پھر تصدیق کی تو معلوم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. ہاں, ان کا معاملہ بھی زیر تفتیش ہے. اچھا. اور وہ تو کیونکہ اسی علاقے میں رہتی تھیں جہاں چھونی میں. اچھا, اس وجہ سے. تو اس وجہ سے ان کا بھی کہیں ٹیلی فون جو ہے آگے اب جیو فینسنگ میں جو آ جاتا ہے. کئی لوگ آئے اس دن تو صحافی بھی بیچارے بہت سارے پکڑے گئے تھے لیکن ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس ہنگامے سے. صحیح. تو بہرحال وہ بھی مشکل اللہ تعالیٰ ان کی بھی آسان کرے. تو یہ تفتیش جلد مکمل ہو اور لوگ رہا ہوں جو خام خواہ جن پر الزام لگا دیا گیا. بالکل. ان کی تو ضمانت ہو چکی ہے بھارت. تو لیکن آپ دیکھیے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد ابھی یہ جو دھرنا دیا گیا جیسے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی. ہاں جی, 24 تاریخ کو. اور بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ 69 لوگ تھے اور 12 افراد جو ہیں وہ ان کا خون جو ہے اس کا حساب حکومت کو دینا پڑے گا. ہاں جی. بیرسٹر صاحب جو ہیں انہی کی اپنی پارٹی نے اور کھوسا صاحب نے تو 278 لوگ کہے. ہاں جی. ان کے وزیر اعلیٰ نے گنڈا پور نے سینکڑوں لوگ کہے تھے اور ایک پورا ایک طوفان اٹھا دیا گیا سوشل میڈیا پر, ہزاروں تک بات پہنچ گئی. جی ہاں. اسی کو لے کے سر کل خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہی تو کہہ رہے تھے, تصویریں لگا کے. ہاں جی. اسلام آباد کی وہ پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں. ہاں جی, مظلوم بن کے. دیکھیے کسی شخص کا جو قتل ہے بے گناہ کا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے یا اس کو نکالا جاتا ہے غلیل لے کے یا بندوق لے کے یا پتھر لے کے اور وہ اس کو آپ بے گناہ نہیں کہہ سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رینجرز کے اور پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے, ہمیں بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے.
لیکن گزارش یہ ہے کہ احتجاج کے حدود ہیں، ان حدود کی پابندی کرنی چاہیے. صحیح. احتجاج جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا جو فری سٹائل کشتی کی طرح نہیں ہوتا. بالکل. اور اس کی جگہ جہاں آپ نے دھرنا دینا ہے اس کی اجازت لینی پڑے گی انتظامیہ سے، پھر آپ دھرنا دیں گے. ورنہ ہزاروں افراد آ کے بیٹھ جائیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے ٹوائلٹ کا، ان کے لیٹنے سونے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ بالکل. تو یہ بھی ایک بہت ظالمانہ سیاست ہے کہ آپ لوگوں کو ورغلا کے، نوجوانوں کو ورغلا کے اور گھروں سے نکال دیں اور ان کو بے سر و سامان چھوڑ کے چلے. اچھا سر، جو اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، تو مذاکرات تو ہونے چاہیے. جو بھی فریقین کے گلے شکوے ہیں دور ہوں، جو شکایات ہیں، جو مطالبات ہیں وہ سامنے آئیں. کیا مانی جا سکتی ہے، کیا بات نہیں مانی جا سکتی، کتنی مانی جا سکتی. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک سیز فائر ہو، احتجاجی سیاست جو ہے اس کو ترک کیا جائے اور پارلیمانی سیاست جو ہے اس سے جڑا جائے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے، اس میں اپنا کردار ادا کیا جائے. یا صادق صاحب بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں، کلاس فیلو ہیں عمران خان صاحب کے، 87 میں لوگ اکٹھے تھے اور الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ چکے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے تھے. یا صادق صاحب. بالکل. تو بات یہ ہے سر، یہ جو کمیٹی بنی ہے اسی میں زیادہ حامد رضا صاحب بھی اس کا ان سے پوچھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رضا صاحب. جی وعلیکم السلام شامی صاحب، خیریت سے ہیں جی؟ آپ فرمائیں جناب. کوئی یعنی سلسلہ شروع ہو گیا جمبانی کا، کہا جا رہا ہے کہ سردار ریاض صادق صاحب سے رابطہ ہوا ہے، گوہر صاحب کا بھی اور شاید عمر ایوب صاحب کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سر، سب سے پہلے تو جس دن کمیٹی بنی تھی اس دن چونکہ عمر ایوب صاحب کی گرفتاری ہو گئی اور اگلے دن تک وہ قید رہے. اس کے بعد اس سے نیکسٹ ڈے میری ضمانتیں تھیں، میرے پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، تو آئی واز ان فیصل آباد جی. اس کے بعد اسد کیسر صاحب کی ضمانتوں کا مسئلہ تھا، لیکن وہ بہرحال ہم ضمانتیں وغیرہ کروا کے تو گزشتہ روز ہم فارغ ہوئے. آج سارے کے سارے قومی اسمبلی میں موجود تھے اور اس حوالہ سے گزشتہ روز میری سردار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ان کی ہمشیرہ کے لیے فاتحہ کہنی تھی جی، تعزیت کرنی تھی اس حوالہ سے، اور آج بھی بہت سارے ساتھیوں نے ان کے ساتھ تعزیت کی. لیکن فارملی ابھی چونکہ تمام چیزیں ٹائم لائن میں آ رہی تھی جی، تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ہوپنگ کہ آج یا کل تک حکومت کی طرف سے کچھ جواب ایکسپیکٹڈ ہے جی. لیکن ایز آف ناؤ ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے جی. شرائط پر مطالبات. ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے دادا کے پوتے ہیں، جنہوں نے اسلام کا وہ ستون تھے اور قوم رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھتی تھی. وہ امن کا، مفاہمت کا اور انصاف کا پیغام دیتے تھے. تو آپ کو تو یعنی یہ جو احتجاجی سیاست ہے یہ کہاں تک چلائی جائے گی؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاملات مزید الجھ جاتے ہیں. ابھی سول نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ذرا رک نہیں سکتے ہم سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر؟ شامی صاحب اولاً بہت شکریہ جی. میرے دادا اور والد کے حوالہ سے آپ نے نیک جذبات کا اظہار کیا. آپ کے تو علم میں ہے کہ میرے تو والد کو بھی ٹی ٹی پی نے انہیں اسیسینیٹ کیا اور وہ چیزیں بھی ہم نے بہت سیکریفائز کی. میں ہمیشہ شدت پسندی اور انتہا پسندی کا مخالف رہا ہوں، آج بھی مخالف ہوں. پولیٹکس کے اندر سر احتجاج اس وقت ہوتا ہے جب جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اپنی طاقت کی اختیار کو ذرا بڑھ کے اختیار استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس میں ایک بات عرض کروں جی، آپ دیکھیے 2014 میں بھی دھرنے ہوئے، لوگ آئے بیٹھے، الٹیمیٹلی اٹھ کے چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 26 تاریخ والے دن بھی لوگوں کو، جو آپ نے دیکھا کہ وہ جن اسپرٹس کے ساتھ لوگ آئے تھے وہاں پر ہمارے سیکورٹی فورسز کی جوانوں کے ساتھ وہ گلے لگ رہے تھے، دے ور ریئلی ہیپی اور کوئی ایسا ٹینشن ماحول نہیں تھا. لیکن آل آف اے سڈن بس وہ دن کی سورج کی لائٹ نیچے جاتے ہی پھر جو کریک ڈاؤن ہوا اور جو کچھ ہوا، میسیکر ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے. مگر صاحب یہ بتائیں نا سر، دونوں طرف سے برستی ہے سر. نہیں، گنڈا پور جو تھے، گنڈا پور تو مرو اور مارو کا اعلان کر رہے تھے، کفن باندھ کر نکلے ہیں گھر سے. ہماری لاشیں واپس آئیں گی. آپ دیکھیں جب آپ کے دور حکومت میں، پتہ نہیں آپ کا تھا کہ اس وقت نہیں تھا، یعنی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان آئے، انہوں نے انتظامیہ سے بات چیت کی
और फैसला हुआ वो पेशावर मोड़ पर धरना देंगे, वो वहीं धरना दिया पेशावर मोड़ पे। टूटा कहते हैं। और अभी आपने देखा हाफिज नईमुर रहमान साहब आए, उन्होंने हुकूमत ने तय किया आप लियाकत बाग पे धरना देंगे। जब धरना दिया जाता है उसकी जगह तय होती है, उसके लिए एहतमाम करना पड़ता है। ये तो नहीं कि आप घर से रवाना हो जाएं और जहां चाहें बैठें और जहां चाहें नारे लगाएं। और एक ऐसे वक्त में जब बैरून मुल्क के एक सदर भी आए हुए थे यहाँ पे। तो ये तो भी तो नामुनासिब मामला था ना। सर मैं उसमें एक बात अर्ज करूं जी, अगर आप इजाजत दें मुझे। ये जो हुकूमत की तरफ से एक नैरेटिव या बयानिया दिया गया कि इन्होंने हमारे साथ बातचीत नहीं की, सर हाई कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शंस थी कि हुकूमत वक्त हमारे साथ बात करेगी। सर हम तो तैयार थे। अब आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से किस वक्त किस जगह राब्ता किया गया कि आप किस जगह पर धरना दे लें? ऐसी तो कुछ चीज सर हुकूमत की तरफ से हुई ही नहीं। अब तो सारी बातें सामने आ रही हैं। संजानी का पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि संजानी पे तय हुआ और तजवीज पेश की गई, खान साहब भी उससे एग्री कर गए। नहीं सर मैं इसे टोटली डिनाई कर रहा हूँ, बिल्कुल संजानी तय नहीं हुआ था सर। डायलेमा ये है जो मैं आपको अर्ज कर दूं, हमारे वजीर आजम हमारे वजीर दाखिला फ्लोर ऑफ द हाउस आए गुज़श्ता 9 माह में, हमेशा वहाँ पर आके कहा मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उसके बाद बात ख़त्म। सर मुज़ाकरात करने का एक तरीक़ाकार होता है कि जब आप फरीक़े मुखालिफ के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो आप एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के अंदर आप PORs तय करते हैं, उस कमेटी के अंदर एजेंडा आइटम्स टेबल की जाती हैं। ये बात मैं फ्लोर ऑफ द हाउस सर 5 मरतबा कर चुका हुआ हूँ कि ये जो हुकूमत मुज़ाकरात का राग अलापती रही है, उस मुज़ाकरात के ऊपर हमारी तो टीम पहले भी मौजूद थी, अभी भी हमारी टीम मौजूद है, लेकिन हुकूमत की तरफ से आप देखिए हमारी मुज़ाकराती कमेटी जिस दिन बनी उसी दिन उस कमेटी के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उसके दीगर मेंबरान के ऊपर नई FIRs कर दी गई। वो बेचारे हामिद साहब जब मुज़ाकरात के लिए मुतालबात रखी जाती हैं तो वो भी तो हकीकत पसंदाना मुतालबात होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप ऐसे मुतालबात रख दें जिससे आपको पता है कि हुकूमत पीछे हटने को तैयार ही नहीं होगी। 26वीं तरमीम की आपने बात की, अब पीछे हटे हैं ना कुछ। सर मेरी अर्ज सुने जी, हुकूमत कहती है कि हम 9 मई के मुजरिम हैं, ऐसा ही है जी। मैं जस्ट वांट जी हाँ, वो कहती है भूलने नहीं देंगे आपको 9 मई। सर फाइन, वो तो उन्होंने जो करना था कर लिया। सर अगर हम मुजरिम हैं, कभी मुजरिम डिमांड नहीं करता कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं। हम डिमांड कर रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बना दें। अगर हम गिल्टी हुए तो हमें सजा दे दीजिएगा। हम तो उससे नहीं भाग रहे सर, हम तो हुकूमत की मुश्किल को आसान कर रहे हैं। हम तो ताकतवर लोगों की मुश्किल को आसान कर रहे हैं कि अगर वो साथ आप ये भी कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए फौरन। साहब आपकी तरफ से कहा जाता रहा हम तो बालादस्त लोगों से बात करेंगे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये बेइख्तियार है, हम तो फौजी क़यादत से बात करेंगे। ये बात भी तो कही जाती रही, इस पर इस्रार किया जाता रहा। तो बड़ा अच्छी बात है। अब अगर आपके मुज़ाकरात की कुछ सूरत निकल रही है तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि आप जैसा ज़ीरक शख्स जो है रास्ता कुशादा करेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें। सर हमें तो देखें लास्ट टाइम भी हमने यही एफर्ट की थी, इस मरतबा भी खान साहब की तरफ से बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, वो हुकूमत वक्त करना चाहे, वो ताकतवर करना चाहें, तो वी आर रेडी फॉर दैट जी। और हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके अंदर जाएंगे, इस बात की उम्मीद रखते हुए कि हमारी और हुकूमत हमें मुजरिम समझती है, मुजरिम एक जुडिशियल कमीशन डिमांड कर रहा है, तो कुछ ठीक है। हामिद साहब सर आखिर में सिर्फ ये बता दें मुतालबात अब क्या है, फाइनल मुतालबात क्या है जिस पर आप मुज़ाकरात करने को तैयार हैं? हमारे सर जो दो ही हैं सर जिसके ऊपर मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएंगे बड़े आराम से। नंबर 1 जुडिशियल इन कमीशन है सर 9 मई पे और 26 नवंबर पे सर। और दूसरा मुतालबा हमारा जो बेगुनाह सियासी कैदी हमारे हजारों की तादाद में हिरासत के अंदर हैं, उनको रिहा कर दिया जाए सर। अब देखिए आज भी इस्लामाबाद के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को फैसलाबाद और लाहौर के पर्चों में नामजद कर दिया गया और वहां से तफ्तीशी टीमें यहाँ पर आ गई हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो सर रुकनी चाहिए ना। अगर वो उस दिन इस्लामाबाद मौजूद थे, गिरफ्तार इस्लामाबाद से हुए, तो दैट सेम डे वो किस तरह फैसलाबाद या लाहौर के अंदर मौजूद हो सकते हैं सर? तो ये हमारे सियासी कैदियों की रही एक मसला सर। ठीक है, आपकी बात बजा है, आपका मुतालबा जो है आपको करने का हक हासिल है, लेकिन यार जब मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे तो कोशिश की जानी चाहिए कि मुश्किलात आसान हों और गिले शिकवे जो हैं वो किए जाएँ और दूर किए जाएँ। चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब हमारे मौजूद। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ویلکم بیک جی شامی صاحب. تو خبریں اچھی آ رہی ہیں, مذاکرات کب یعنی کہ آغاز ہو جائے, آپ کہہ رہے ہیں خوش آئند ہے سر, لیکن ایک طرف ایک تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس پر سخت لہجہ اپناتے ہیں, عطا تارڑ صاحب, جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں. انہوں نے آج جو پیغام میں انہوں نے یہی کہا کہ جی لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمنٹ آنے پر وہ اپوزیشن کو مبارکباد دیتے ہیں. ذرا سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. لیڈر آف اپوزیشن نے اچھا کیا انہوں نے کہ جو پارلیمانی جمہوریت کا حسن ہے اس میں اضافہ کرتے ہوئے لشکر کشی کو چھوڑ کے پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی اور یہاں پہ بات کرنی شروع کی. اور میرے خیال میں عوام نے مینڈیٹ بھی ہمیں اسی بات کا دیا ہے, اور یہ جو سارا نظام چلتا ہے اور اس پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے, شاید اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی ایک دوسرے کو بات سنائیں اور سمجھائیں, اور یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچتی ہے, کیونکہ وہاں پہ تو دونوں طرف سے غریلیں چل رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں ہم ریزن اور لاجک سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. شاید نیت دونوں کی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے, پاکستان کے عوام کا بھلا ہو, پاکستان ترقی کرے, خوشحالی میں جائے, اور اس میں ظاہر ہے کبھی اختلاف ہوتا ہے, کبھی اتفاق ہو جاتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ زیادہ باتوں پہ اتفاق ہوا کرے. شامی صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, آپ اس پہ کامنٹ کر سر. میں ایک سوال ساتھ ساتھ کر لوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو آج ہم نے دکھایا بھی کہ کس طرح سے وہ بیچارے بھرا گئی ان کی آواز. خواجہ آصف کو سر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پختونوں میں ایک گولی چلتی ہے تو نسلیں اسے یاد رکھتی ہیں. اگر آپ صرف ان لوگوں کا مداوع کر دیتے, پہلے بھی ایسا ہوا, انہوں نے جو ہے وہ حوالہ دیا, آفتاب شیرپاؤ کے دور میں نفاذ شریعت کی تحریک میں گولی چلی, 8 بندے مرے, پرچہ درج ہوا, سب کے گھروں میں جا کر معافی مانگی گئی, سب نے کہا ہم نے معاف کیا. ابھی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اب بات یہاں تک پہنچی تو آگے یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کچھ کہا ہے, اس کو حکومت کا پالیسی بیان سمجھنا چاہیے. اچھا. اور جو عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ سے باہر کا ہے نا, پریس کانفرنس میں, تو ان کو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ سمجھنا چاہیے. اچھا. اس کا ایک اپنا یعنی ایک پس منظر ہے اور اس کا اپنا ہے, تو ان کو حق ہے, وہ ایک اسپوکس مین ہے گورنمنٹ کے, کہ پیپلز ان کو پی ٹی آئی والوں کو آئینہ دکھائیں حسب توفیق. اچھا. جیسے پی ٹی آئی کے لوگ دکھاتے رہتے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن یہ انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اور بڑی خوش آئند بات ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اور ایک دھرنا جو ہے اس پہ لے کے آتے ہیں, پر مرو اور مارو کے نعرے لگاتے ہیں, الجہاد الجہاد, جی ہاں, سے آپ کے زبانیں جو ہیں وہ تھک جاتی ہیں یہ کہتے کہتے, تو اس کے بعد پھر آپ اصرار کرتے ہیں کہ ہم یہ بڑی حساس ترین جگہ جو ہے یہاں بیٹھیں گے, 5,000 لوگ 10,000 لوگ کیسے بیٹھ سکتے ہیں وہاں؟ کیا انتظام ہوگا ان کے لیٹنے کا, ان کے بیٹھنے کا, ان کے ٹوائلٹ کا, ان کے باتھ روم کا, ان کے کھانے کا, ان کے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. تو اگر آپ جب طے کیا کرنا چاہیے, جب آپ نے احتجاج کرنا ہے, انتظامیہ سے طے کرنا چاہیے تاکہ ایک جگہ مختص کی جائے, وہاں سہولتیں فراہم ہوں, وہاں آپ جذبات کا اظہار کرتے رہے. سر لیکن فالوورز کو نہیں سوچنا چاہیے, وہ بھی تو آ ہی جاتے ہیں نا. نہیں, وہ تو پھر فالوورز تو پھر بیچارے اندھے ہوتے ہیں, وہ نہیں جانتے, وہ تو لیڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں. امیر مقام صاحب یہی تو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کا کیا قصور ہے پختونوں کا جن کا ورغلا کے لیے آتے ہیں. آپ جو بات کہی گور صاحب نے, اس میں وزن ہے, کسی کو نشانہ نہیں بننا چاہیے, لیکن جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں, جو ان کو اکساتے ہیں, جو ورغلاتے ہیں, جو پھر ان کو اس آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں, جو ان کو ایک ایسی جگہ, میرے گھر آئیں, کہیں آنا ہے ہم نے, اور ہم آپ کے بیڈ روم میں دھرنا دیں گے, آپ کے ڈرائنگ روم میں دھرنا دیں گے, ایسے کیسے آپ اگر مہمان, کیسے آپ کو حق دیا؟ جو احتجاج ہے اس کے بھی قواعد و ضوابط ہیں. سر گھر کے دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو. اس لیے گوہر صاحب اس بات کا بھی احساس کریں, انہوں نے تجاوز کیا ہے, اور اس تجاوز کو اس پہ بھی غور کریں, اور اگر تجاوز حکومت کی طرف سے ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بھی معذرت کر لینی چاہیے. اور اگر ایسے لوگ جو ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تو ابھی تو دیکھیں نا کہ جو رینجرز کے لوگ مرے ہیں, جو پولیس کے مرے ہیں, اور جو عوام میں سے, عام آدمیوں سے, کارکنوں میں, سب ہمارا خون ہے نا, تو ٹھیک ہے, وہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے ثابت تو ہوا قصور کس کا تھا.
اس کے لیے کیا کیا جائے ثابت اس کے لیے آپ تحقیقات کریں, کمیشن وغیرہ جو کہہ رہی ہے, کمیشن بنائیں, ایک کمیٹی بنائیں, پارلیمانی کمیٹی بنا لیں اور طے کر لیں. تو دیکھیں نا وہاں تو 1.5-2 گھنٹے میں ڈی چوک صاف ہو گیا. اگر وہاں لاشیں گری ہوتی اتنی بڑی تعداد میں ایسے, اور زخمی گرے ہوتے, مرنے والے ہوتے, تو اس طرح ڈی چوک صاف ہو جاتا. لیکن بہرحال جو بھی ہے, پھر آپ نے تو سینکڑوں کی باتیں کی, درجنوں کی باتیں کی, اور جو اس وقت بھی ان کا سوشل میڈیا جو ہے جس طرح کی مس لیڈنگ کمپین کر رہا ہے اس کو بھی روکیں. آپ کا کام ہے پہلے ایک ماحول پیدا کریں, آپ بھی اس میں معاونت کریں, وہ بھی معاونت کریں. اس لیے کل خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, جس پہ تھوڑی سی ناراضی ظاہر ہوئی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی تعداد اگر ہے آپ بتائیں نا. ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی لوگ تو ہوں سامنے, اب یہ تو اس کا اہتمام ہو نا, کوئی ایسا فورم ہو جہاں وہ اپنا جو ہے اپنی فگرز پیش کر دیں, حکومت اپنی فگرز پیش کر دیں. اس طریقے سے تو یعنی صرف بیانات دینے سے تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اور جس طرح میں تو اسلام آباد کے جتنے ہمارے اخبار نویس ہیں جن سے بات ہوئی ہے, جو موقع پہ موجود تھے, اب دیکھیں ہمارے رؤف کلاسرہ تھے, ہمارے جاوید چودھری صاحب تھے, اور سلیم صافی صاحب تھے, یہ سارے لوگ ارد گرد موجود تھے. ہمارے خود اپنے عدیل وڑائچ, یاسر ملک, یہ سب وہاں پہ تھے. جو یعنی آپ ایسا تو نہیں ہے کہ درجنوں لاشیں گر جائیں اور وہ آپ ان کو ایک منٹ میں چھپا لیں اور خون کے چھینٹے بھی نظر نہ آئے وہاں. تو بہرحال جو بھی ہے یہ ہمیں احساس کرنا چاہیے ایک دوسرے کے دکھ درد کا, لیکن اس طرح سے مبالغہ جو ہے اس کو بھی روکنا چاہیے. اور خاص طور پر ان کے پی ٹی آئی کے معتبر لوگوں میں سے کھوسا صاحب, لطیف کھوسا صاحب MNA ہیں بھائی, اور کہہ رہے ہیں 278 آدمی ہیں. اب ان کی اپنی پارٹی بار بار 18 کی بات کر رہی ہے, 12 کی بات کر رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال افسوسناک ہے. اور دیکھیے, ہاں جی, آپ کو لگ رہا ہے سر کہ اب تھوڑا بیک فوٹ پہ چلی گئی, وہ جو سول نافرمانی والی باتیں چل رہی ہیں, سول نافرمانی کیا ہے؟ اب یہ سول نافرمانی جو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تردید پیدا ہوگی. اگر آپ کی سول نافرمانی جو ہے وہ یعنی اس کو رنگ لے آئے تو بری بات ہے, اور اگر نہ لائے تو بری بات ہے. اچھا, اگر کوئی لوگ توجہ نہ دیں گے تو آپ کی سیاست کو صدمہ پہنچے, سب کی ہوگی, اور توجہ دے لیں گے تو پاکستان کو صدمہ اٹھانا پڑے گا, اس کی معیشت پہ رسات پڑیں گے. ناکامی یا عشق یا کامیابی دونوں کا حاصل خانہ خرابی. تو یہ جو ابھی تو آپ دیکھیں ہمارے جنرل فیض حمید ہیں, اب ان کا جو مقدمہ ہے, جی سر, اور جیسے وہ کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا, جو پریس ریلیز جاری ہوئی, ایک حصہ وہ تھا جو تفتیش مکمل ہو چکی ہے, ایک حصہ وہ ہے جو تفتیش جاری ہے, چل رہی ہے 9 مئی سے متعلق. بالکل, آپ دیکھیں جنرل فیض حمید جو ہیں, فوج کو آپ اس کی تو داد دیں گے کہ اپنی صفوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تلاشی لی جا رہی ہے, خود احتسابی سر جس کا ذکر احتساب کیا جا رہا ہے بلا لحاظ. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جو آرٹ ہے اس کے تحت تو آپ پہلے 2 سال تک 5 سال تک یہ ترمیم کی گئی تھی 2023 میں, 5 سال تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ذمہ دار منصب سے. اس سے پہلے 2 سال کی شرط تھی. جی ہاں, تو جنرل صاحب کے تو 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے اور 5 سال بھی نہیں پورے ہوئے. خبریں آنا شروع, اب تو کہا جا رہا ہے کہ 50 افراد سے ان کا رابطہ تھا. ہاں جی, ان سے کیا کر رہے تھے, اتنی بڑی تعداد میں تبادلہ خیال کیا کر رہے تھے؟ ہمیں دیکھیں اب ان کو بھی غور کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ابھی تفتیش ہو رہی ہے, اور تفتیش کے بعد جو کیا رول ہوگا متعین خان صاحب کا, اور کس سیاستدان نے کیا کیا, کیا مشاورت کی, کیا کردار ادا کیا, یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن ایک بات دیکھ لیں کہ یہ جو کارروائی ہے, اب اس میں جو ہمارا قانون ہے وہ اپیل کا حق بھی دیتا ہے, اور ایک بالآخر بات سپریم کورٹ تک پہنچے گی. وہ ایسا نہیں ہے, کوئی سمری ٹرائل نہیں ہے کہ 1 منٹ میں ختم ہو گیا یا 1 دن میں ختم ہو گیا. تو ٹرائل ہوگا, اپیل ملٹری کورٹ میں بھی, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ آئے گا, پھر اس کے بعد سول کورٹ میں جائے گا. تو اس سے کوئی ایسا توقع نہیں ہے کہ زیادتی ہو جائے اور ظلم ہو جائے. خود چھلنی لگی ہوئی ہے اور حقیقت تک معاملہ پہنچے گا تو پھر آپ کو سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو فیض حمید کا معاملہ ہے, یہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے سارے لوگ کہتے تھے یہ تو ان کو انٹرنل معاملہ ہے فوج کا,
ہم سر تو اس میں دخل نہیں دے سکتے. یہ کہنے سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹ مل جائے گی؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ایویڈنس کیا ہے اور جو تفتیش ہو رہی ہے وہ کس نتیجے تک پہنچاتی ہے, کس حد تک یعنی ملوث تھے حضرت مختلف لوگ اور سیاسی رہنما, اور کیا حلہ شیری دے رہے تھے, کیا یہ مطالبہ کر رہے تھے, کیا راستہ سجا رہے تھے, کیا صرف مسکرا رہے تھے یا کہکہے لگا رہے تھے, کون کیا کر رہا تھا. یہ وہ کیا کہا نا حافظ نے, یہ خوب کیا ہے, یہ رشت کیا ہے, جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے. اچھا, بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے. چہرے تو بے نقاب ہو جائیں گے, ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس بار تو لگ رہا ہے. ہاں سر, کیا اور بھی لوگ کیا اس میں آپ کے خیال میں آ سکتے ہیں, کیونکہ کچھ بات ہو رہی ہے کہ شاید بات جنرل باجوہ تک جو ہے وہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں, جنرل باجوہ تک اس وقت تو زیر تفتیش نہیں ہے, اور کسی کے کہہ دینے سے تو بات نہیں ہوتی نا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا. اب جنرل باجوہ اگر ایک شخص پکڑا جائے ملزم جو ہے تو صرف اس کے کہنے سے تو دوسرا شخص نہیں گرفتار ہوگا. اس کارروائی کو تو جتنا محدود رکھا جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا. اس کو شوقیہ پھیلانا نہیں چاہیے, اس سے پھر اس کے اثرات مدھم ہو جاتے ہیں. اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے معاملے میں بھی توقع رکھنی چاہیے کہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہوگا, بہت سوچ سمجھ کا بات کرنی چاہیے. سر ذرا لیکن خواجہ آصف صاحب کو سناؤں کیا فرما رہے تھے, وہ کس پارٹنرشپ کی بات کا کوئکلی میں دکھا دوں. خواجہ آصف صاحب, بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض احمد صاحب تھے. وہ دونوں حصے دار تھے 4-5 سال 6 سال. میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے. 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ ہے, 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی. اب اگر کوئی اس سے انکاری ہو تو ثبوت اور شہادتیں موجود ہوں گی. پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے امداد دی گئی, دھاندلی کی گئی. یہ قانون فیصلہ کرے گا. اگر میرا خیال ہے قانون جو ہے خود ہی واضح کر کے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی. ان کی حکومت کے دوران بہت سے سویلینز کے اوپر ملٹری. دیکھیں یہ تو خواہشات ہے نا. خواجہ صاحب تو وزیر دفاع فریق مخالف ہے نا, وزیر دفاع بھی ہیں. وہ تو وزیر جارحیت ہے پی ٹی آئی کے معاملے میں. اچھا, وزیر دفاع تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ تو ان کی رائے ہے, سیاسی رائے ہے. دیکھیے بعض اوقات حقائق جو ہوتے ہیں نا وہ سیاست میں 2+2 4 نہیں ہوتے. کبھی 5 ہو جاتے ہیں, کبھی 6 ہو جاتے ہیں. اچھا, کبھی 3 بھی ہو جاتے ہیں. یہ اگرتلہ سازش کیس جو ہے اس کو ایس ایم ظفر صاحب کہتے تھے کہ میں اس کی جو فائل لے کے منظور قادر صاحب کے پاس گیا جو پاکستان کے چوٹی کے وکیل تھے. اچھا, اور سابق چیف جسٹس بھی تھے مغربی پاکستان ہائی کورٹ. ان کے پاس گیا اور ان کو فائل دکھائی. انہوں نے پڑھی فائل, انہوں نے کہا یہ ایک فول پروف کیس ہے, ایک زبردست کیس ہے, یہ جو ایویڈنس ہے اس میں لازماً سزا ہوگی. اچھا, اوپن اینڈ شٹ کیس. ٹھیک ہے. اب قانون تو یہ کہتا تھا, اور آج یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ وہ درست تھی. بنگلہ دیش سے گواہیاں آ رہی ہیں کہ اگرتلہ میں ایک پلان کیا گیا تھا. لیکن کیا ہوا, لیکن سیاست نے یہ تقاضا کیا کہ شیخ مجیب الرحمان سے مقدمہ واپس لیا جائے. لینا پڑا. اور جو وہاں جو ٹریبیونل تھا جس کو لیڈ کر رہے ایس اے رحمان صاحب سابق چیف جسٹس سے پاکستان کے, وہ حملہ ہوا وہاں سرکٹ ہاؤس میں جہاں ٹھہرے ہوئے. وہ سلیپنگ سوٹ میں وہاں سے نکلے. تو سیاست جو تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو رہا کیا جائے, تو رہا کیا گیا. جن ایوب خان نے مقدمہ چلایا تھا, بنایا تھا, انہی کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو سیاست کے تقاضے جو ہیں بعض اوقات اور ہوتے ہیں اور قانون کے تقاضے اور ہوتے ہیں. تو جو قانون ہے تو ذوالفقار بھٹو صاحب, یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواب محمد احمد خان کو ایف ایس ایف کے لوگوں نے مارا. ایف ایس ایف کے لوگوں نے مارا. انہوں نے گواہیاں دی کہ ہم نے مسعود محمود صاحب کے حکم پر یہ کارروائی کی ہے, اور مسعود محمود نے کہا ہم نے بھٹو صاحب کے ایما پہ یہ کیا تھا. یہ قانون جو تھا یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, آج اس کو کوئی مانتا نہیں ہے. تو بات یہ ہے سیاست قانون کے مطابق نہیں چلتی. اچھا,
اور اس لیے اس کی نزاکتوں کو، اس کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے اور معاملات کو سمیٹنا چاہیے، زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے. زیادہ پھیلائیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ چوپٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. قانون سر بعض اوقات لیکن کسی اور کے مطابق ہمیں چلتا ہوا دکھائی دیا ہے جب یعنی کہ وہ آئیں. اچھا سر، مجھے تو وہ جملہ یاد آ رہا ہے، آپ اگر دیتے میں ضرور چلاتا کہ یہ جو معافی تلافی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا فوج کو سر قبول ہوگی یہ معافی؟ کیونکہ وہ جو 7 مئی کو یاد ہے ڈی جی ایس پی آر کا جملہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی صدق دل سے معافی مانگیں گے. یہ تو دیکھیے بات کی بات ہے نا. اس وقت تو جب بات چیت شروع ہوگی، معاملہ ہوگا، اگر طرح سازش واپس لے لیا گیا نا. اچھا. اور پھر بعد سے ایوب خان نے لیا اور نواز شریف صاحب کو سزا دلائی گئی اور سزا دلائی، عمر قید کی سزا ہوئی اسی ملک میں، اسی پاکستان میں. صحیح ہے. اور حکومت نے کوشش کی کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو. وہ جج صاحب جو تھے، کیا نام تھا، رحمت علی ان کا، یا رحمت جعفری، نہیں مانے، ان کو پھانسی کی سزا نہیں دی. صحیح. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے یا چیف ایگزیکٹو نے سزا معاف کی اور خط تنسیق کھینچا. تو یہ رموز مملکت ہیں، ان پہ آپ کسی ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے. صحیح. بہت کچھ آگے بڑھنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، کبھی دائیں ہونا پڑتا ہے، کبھی بائیں ہونا پڑتا ہے. اس لیے اس پہ اب سر لاسٹ منٹ ہے، کسی ایک نقطے پر کسی شخص نے کیا کہا ہے ہم اس میں بند نہیں سکتے، جم کے وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ سیاست جو ہے، آپ ابھی آندھی چلتی ہے تو کئی چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. بارش ہوتی ہے کپڑے بھیگ جاتے ہیں تو پھر چھتری بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اپنی جگہ ہے. بعض اوقات جو بڑی مصلحت ہے اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور پھر چھوٹی باتوں میں نہیں آپ الجھتے. تو بہرحال امید کرتے ہیں اگر جو بھی کس سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اگر اس کا ازالہ ہو جائے، اس کی معذرت کر لی جائے تو اچھی بات ہے. ہمارے یہاں تو جرگہ ہوتا ہے نا، ابھی پٹھانوں میں جرگہ ہوتا ہے نا. ابھی کتنے لوگ مارے گئے کرم میں. ہاں جی. بری کہن نے ایک دوسرے کا ساتھ کیا کیا، ایک دوسرے کا یعنی درجنوں لوگ جو ہیں ان کے خون میں آ گئے نا وہ، اور آج بیٹھے ہوئے نا ایک دوسرے کے سامنے. بالکل مفاہمت کی بات ہو رہی ہے نا. بالکل. چلیں سر ایک بریک لینی ہے. مفاہمت جو ہے نا وہ یہ معاملات جو ہے دیکھنے پڑتے ہیں وسیع تر تناظر میں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.